یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ دار الاحیاء التراث العربی، کتاب چھپی سنہ 2001 میں. یہ عزیزو کتاب التفسیر ہے، اور اس کتاب التفسیر میں تفسیر سورہ حجرات میں، سورہ حجرات کے آیت نمبر 4، یہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ اس باب کا بخاری صاحب نے خود عنوان، اور اس کو بخاری میں کہتے ہیں ترجمہ. ترجمہ بخاری میں یعنی محدثین کے نزدیک ترجمہ کے دو چیزوں کو بولتے ہیں، یعنی کسی محدث کا زندگی نامہ، اسی طرح ابواب کے نام کو بھی ترجمہ کہتے ہیں. اور ان کے علماء نے بہت تعریف کی ہے بخاری کی. بخاری صاحب کے جو ہے فقہ البخاری جو ہے اس کے ابواب کے تراجم میں، اس کے ابواب کے جو ٹائٹلز ہیں اس میں بخاری صاحب کا بڑا علم پتہ چل جاتا ہے. اچھی بات ہے، اس نے اس کا باب یہی رکھا ہے. اس میں جو روایت ہے عبداللہ ابن زبیر سے کہ بنی تمیم کا وفد آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ابو بکر نے کہا امر القعقاع ابن معبد، ابو بکر نے کہا کہ قعقاع ابن معبد کو وہاں پہ امیر بناؤ. وقال عمر بن امر الاقرع ابن حابس، عمر نے کہا نہیں، ایک اور آدمی کو بناؤ، امیر بناؤ. فقال ابو بکر ما اردت الا خلافی او الى خلافی. ابو بکر نے کہا کہ تیری یہ جرأت میری مخالفت کر رہا ہے. عمر سے کہا، عمر نے کہا کہ میں نے تیری مخالفت، میری نیت نہیں ہے، میں مخالفت نہیں کر رہا. فتمار آیا، یہ آپس میں جھگڑا کر رہی ہے، حتی ارتفعت اصواتهم، تو اس وقت ان کی جو ہے آوازیں بلند ہو گئی ہیں. فنزل فی ذلک، اس وقت یہ آیہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ حتی انقضت الآیہ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم. تو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اس آیت مبارکہ سے حسن اللہ یاری اثنا عشری رافضی نے معاذ اللہ شیخین کریمین رضی اللہ عنہما ان پر ناجائز کفر کا اطلاق کیا اور تحریف قرآنی کی. ہم اس کی نشاندہی کریں گے. اس نے یہ ایک سوال کے جواب میں یہ اپنا استدلال ظاہر کیا تھا، اور اس میں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو اس میں اکثرهم لا یعقلون ہے، لا یعقلون سے اس نے ان شر الدواب عند اللہ صم بکم الذین لا یعقلون، اس پر استدلال کیا اور معاذ اللہ شیخین کو اپنے زعم میں کہاں سے کہاں تک لے گیا. اس نے جو استدلال کیا وہ بخاری شریف کی روایت سے کیا ہے، اور اس کا استدلال بخاری شریف کے ترجمۃ الباب اور اس کے تحت میں جو حدیث پاک امام بخاری نے ذکر کی ہے اس کو دلیل بنا کر اس نے ذکر کیا کہ ترجمۃ الباب ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اور اس کے تحت جو حدیث پاک ہے وہ شیخین کے بارے میں، وہ ابن ملیکہ والی. تو یہ اس کا باطل استدلال ہے. اس کو چاہیے تھا کہ پہلے یہ بات سمجھ لے کہ بخاری شریف کے جو ترجمۃ الباب ہیں ان کا مقصد کیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب کہ ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں پھر اس کے عنوان میں اس کے تحت میں جو احادیث ذکر کرتے ہیں وہ کس مقصد سے ذکر کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تراجم سمجھنے کے لیے بڑی بڑی کتابیں محدثین نے لکھی ہیں، اور امام بخاری کے تراجم کی باریکی بڑی مشہور ہے. تو لہٰذا امام بخاری کے ترجمہ کو سمجھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. بڑے بڑے محدثین اس پر کلام کرتے ہیں، اور پھر اس کے عنوان میں جو حدیث پاک ہے اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا استدلال کیا ہے، انہوں نے اس کے تحت وہ حدیث پاک کیوں ذکر کی. کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فقہی مسائل کا بھی استنباط فرماتے ہیں، تفسیر بھی کرتے ہیں، جو اس کے علاوہ اپنا جو اجتہاد ہے اس کا بھی اظہار فرماتے ہیں. تو بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ترجمۃ الباب میں جو آیت ذکر کرتے ہیں یا جو حدیث یا عنوان قائم کرتے ہیں اور اس کے تحت جو حدیث پاک ذکر کرتے ہیں، بسا اوقات ان کی آپس میں مطابقت ہوتی ہی نہیں ہے. یہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتح الباری شریف کے مقدمہ میں لکھتے ہیں. تو لہٰذا کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب کوئی ترجمہ قائم کرتے ہیں، باب قائم کرتے ہیں، اور اس کا جو عنوان رکھتے ہیں اس کو حدیث کے ساتھ علت مشترکہ کے طور پر ذکر کرتے ہیں کہ جو باب ہے اس میں
اور حدیث میں علت مشترکہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو ذکر فرما دیتے ہیں. اس کی کئی مثالیں ہیں بخاری شریف میں، اور یہ ایک باقاعدہ طور پر علم ہے تراجم بخاری. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا ایک اسلوب یہ ہے کہ جب وہ باب قائم کرتے ہیں اور اس میں احادیث ذکر کرتے ہیں تو پہلے باب میں جو حدیثیں ذکر کرتے ہیں وہ کسی اور سند کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اور پھر دوسرے باب میں جو حدیثیں ذکر کرتے ہیں وہ کسی اور سند کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. اب یہ دوسری طرف کے جو آپ کے باب قائم کرنے کا جو معمول ہے اس کے بارے میں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بسا اوقات جو عنوان باب کا قائم کرتے ہیں اور اس کے تحت جو حدیث ذکر کرتے ہیں وہ کسی علت مشترکہ کی وجہ سے بیان کرتے ہیں. تو ان الذین ینادونک اور شیخین والی روایت کہ وہ امیر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اور کو امیر مقرر کرنا چاہتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اور کو، اقرا بن حابس کو امیر مقرر کرنا چاہتے تھے، تو دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں. اب یہ ایک واقعہ ہے. اب ایک واقعے میں واقعات ہیں. ایک یہ کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اس میں یہ ہے کہ آپ نے شیخین یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مرضی سے امیر مقرر کرنا چاہا. خدا نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. یہ تفاصیل میں اس کی تفصیل مل جاتی ہے. ایک واقعہ، لیکن اس کا یہ ایک پہلو ہے. پھر اسی واقعے کا دوسرا پہلو کہ شیخین کی آوازیں بلند ہوئی تو خدا تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں پر بلند نہ کرو. واقعہ ایک اور دوسرا پہلو. اب واقعہ یہی ہے اور تیسرا پہلو کیا ہے؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ محبوب جو آپ کو آپ کے حجرہ مقدسہ سے باہر سے پکارتے ہیں اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے. اب ایک واقعہ تین پہلو ہیں اور ان کی علت مشترکہ کیا بنے گی کہ بنو تمیم ان کا وفد آیا تھا اور ان کا وفد علت بنا اس واقعہ کے لیے. اب علت اس میں مشترکہ ہے کیونکہ اقرا بن حابس اس وقت مسلمان نہیں ہوتے، ان کے ساتھ تین اور اشخاص تھے، وہ میں ذکر کر دوں گا ان کے نام بھی، تو وہ علت تھے اس آیت کے نزول کے. اسی طرح شیخین پر ان کے بارے میں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ اور لا ترفعوا اصواتکم، یہ دو آیت پاک نازل ہوئی. پھر ان الذین یغضون بھی ان کے حق میں نازل ہوئی ہے. تو لہٰذا ان میں علت مشترکہ ہے. تو علت مشترکہ کے پیش نظر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ باب کا عنوان اور اس کے تحت جو حدیث سے ذکر کرتے ہیں وہ علت مشترکہ کے سبب سے ذکر کرتے ہیں. تو لہٰذا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اور جو شیخین کے بارے میں حدیث پاک ذکر کی ہے اس میں علت مشترکہ ہے، اور وہ علت مشترکہ ینادونک میں نہیں ہے. کوئی یہ بات کہے کہ ینادونک میں علت مشترکہ، ینادونک میں علت مشترکہ نہیں ہے، بلکہ جو آیات ہیں ان کے اسباب نزول میں علت مشترکہ ہے. اب سنیے امام بخاری کی یہی روایت جو یہ اثنا عشری پڑھتا ہے اور ان الذین ینادون کے تحت پڑھتا ہے، یہی روایت ذکر کر کے فتماریا حتی ارتفعت اصواتہما فنزل فی ذلک، تو یہی بات چل رہی تھی یہاں تک کہ دونوں کی آوازیں بلند ہوئی. فنزل فی ذلک، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی باب کے عنوان کے تحت جو روایت ذکر کرتے ہیں وہ روایت ذکر کرنے کے بعد فرماتے فنزل فی ذلک، کہ جب شیخین کی آوازیں بلند ہوئی تو آیت پاک نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. تو یہ آیت پاک تو اس وقت نازل ہوئی ہے. تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو نیچے اس کی صراحت بھی فرما رہے ہیں. تو جب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے صراحت فرما دی تو پھر ینادونک کے ساتھ اس کو خاص کرنے، یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے. اب سنیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ینادونک اس کے تحت وہ اقرا بن حابس وغیرہ ان کو کیوں ذکر نہیں کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے باب باندھنے میں یہ عادت ہوتی ہے کہ آپ جب تراجم ذکر کرتے ہیں تو اس وقت ایک اس کا ظاہری معنی ہوتا ہے اور ایک اس کا باطنی معنی ہوتا ہے. دو معنوں کے اعتبار سے اس کو ذکر کرتے ہیں. پھر جو باب ہوتا ہے اس میں کئی معنوں کا احتمال ہوتا ہے اور جو روایت بیان کرتے ہیں وہ خاص ہوتی ہے، اور بعض اوقات روایت عام ہوتی ہے اور جو باب ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے. تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اسلوب ہے باب قائم کرنے کا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان الذین ینادون کا ذکر فرمایا اور اس کے تحت ینادون کے جو افراد ہے کیوں ذکر نہیں فرمایا؟ شاید اس لیے کہ جو کم عقل ہے
وہ بھی یہ جانتا ہوگا کہ اس آیت میں جو اکثرہم لا یعقلون کے مصداق ہیں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرہ مقدسہ کے باہر کھڑے ہو کر آوازیں بلند دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، یا محمد، اس طرح پکارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ کے باہر کھڑے ہو کر آوازیں دی ہیں، تو ینادونک سے تو وہ واضح ہو جاتا ہے۔ اب کیا کسی تفسیر میں یا کسی روایت میں یہ ہے کہ شیخین نے آوازیں دی تھی حجرہ کے باہر کھڑا ہو کر؟ یہ تو کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ تو ثابت ہے، شان نزول میں بھی یہ بات ثابت ہے کہ آوازیں دینے والے وہ اقرا بن حابس کے اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوتے، ان کے ساتھ 3 اشخاص اور تھے، انہوں نے بلند آواز سے کہا تھا۔ شیخین سے تو یہ بات ثابت ہی نہیں ہے، تو لہذا جو کم عقل کم فہم ہے، جس کو بالکل ادراک نہ ہو، وہ بھی جانتا ہے کہ یہاں پر ندا کا ذکر ہے کہ جنہوں نے پکارا، تو جنہوں نے پکارا ان میں سے اکثر عقل رکھنے والے نہیں ہیں، تو شیخین نے تو پکارا ہی نہیں ہے۔ جب شیخین نے پکارا نہیں ہے تو پھر وہ اس روایت کے تحت کیسے داخل ہو جائیں گے، اس عنوان آیت کے تحت کیسے داخل ہو جائیں گے؟ تو لہٰذا اگر امام بخاری کے عنوان پر جانا ہے اور حدیث پہ ذکر کرنا ہے تو پھر اس میں تو علت مشترکہ ہے، تو علت مشترکہ کے پیش نظر امام بخاری نے ذکر فرمایا، اس میں تو ایسی کوئی بات بنتی نہیں۔ اب آئیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روایت پر بات کرتے ہیں۔ اب یہی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک اور جگہ پر ذکر فرماتے ہیں، یہ حدیث نمبر 4367 ہے۔ حدثني ابراہیم بن موسیٰ حدثنا ہشام بن یوسف ان ابن جریج اخبرهم عن ابن ابی ملیکہ ان عبد اللہ بن الزبیر اخبرهم انه قدم ركب من بني تمیم علی النبی صلی اللہ تعالی وسلم فقال ابو بکر امیر القعقاع بن معبد بن زرارہ، یہ وہی روایت آگے آ جاتی ہے۔ جب آتا ہے کہ فتمارا یا حتی ارتفعت اصواتهما فنزل فی ذلک یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تو جب شیخین کی آوازیں بلند ہوئی ہیں امیر مقرر کرنے کے بارے میں، تو خدا تعالیٰ نے یہ آیت پاک نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ تو لہٰذا جہاں انہوں نے امیر مقرر کیا یا آوازوں کو بلند کیا، وہاں پر تو لا تقدموا لا ترفعوا نازل ہوئی ہیں، ان الذین ینادونک تو وہاں پر نازل ہوئی جنہوں نے پکارا باہر کھڑے ہو کر۔ تو لہٰذا اگر امام بخاری ان کے باب کے عنوان پر کہ جو سمجھنا اس اثنا اشاری کے بس کی بات نہیں ہے، اگر اس عنوان پر جاتا ہے تو امام بخاری تو اس سے پیچھے وہی روایت ذکر کر کے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اس کا سبب بتا رہے ہیں کہ اس آیت کا سبب یہ ہے۔ پھر یہی حدیث پاک امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث نمبر 7302 میں لے کر آئے، اور یہی حدیث پاک آپ ذکر کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مار تو خلافت، میں نے آپ کے مخالفت کے ارادہ نہیں کیا، فرتفعت اصواتہما عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنزلت، تو ان دونوں کی آوازیں بلند ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فنزلت تو یہ آیت پاک نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ یہاں سے لے کر امام بخاری فرماتے ہیں کہ تیسری آیت حجرات کی تیسری آیت کون سی ہے؟ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ تیسری آیت تک یہ تینوں آیات شیخین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ اسی آیت کو روایت کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں قال ابن ابی ملیکہ، وہی ابن ملیکہ جو اس روایت کو ذکر کرتے ہیں شیخین والی، وہی ابن ملیکہ سے آگے وہ روایت ابن زبیر سے ذکر فرماتے ہیں کیا فکان عمر بعد، تو اس واقعے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ فلم یذکر ذلک عن ابیہ یعنی ابا بکر اذا حدث النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحدیث حدثہ اختصار لم یسمعہ حتی یستفہمہ، فرماتے ہیں کہ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس آیت کے نزول کے بعد آواز اتنی پست ہوگی کہ بار بار سننا پڑتا کہ آپ کیا کہتے ہیں سمجھنے کے لیے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کلام کرتے کہ جیسے ایک بھائی دوسرے کو راز بتاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ دو آیتیں لا تقدموا امیر مقرر کرنے کے بارے میں کہ تم امیر مقرر نہ کرو، کوئی فیصلہ نہ کرو یہاں تک کہ خدا تعالیٰ لسان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فیصلوں کو صادر فرما دے۔ یہ معنی امام بخاری نے کیا ہے، سورہ حجرات جو کتاب و تفسیر اس میں یہی معنی آپ نے کیا ہے حضرت مجاہد کے واسطہ کے ساتھ، اور حضرت مجاہد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل فرماتے ہیں کیونکہ ان کی تفسیر مجاہد کے یہ جو تفسیر ابن عباس ہے یہ مجاہد کے واسطہ کے ساتھ ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکثر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کو ذکر فرماتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہی ذکر فرمائی ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے وہی بات ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ ابن زبیر نے یہ کہا
کہ آپ کی آواز نہایت پست ہو گئی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو اتنی آپ پست آواز سے کلام کرتے تھے جیسے بھائی کسی دوسرے بھائی کو راز کی بات بتاتا ہے۔ تو لہٰذا فرماتے ہیں تیسری آیت ان الذین یغضون اصواتہم، یہ جب انہوں نے آوازوں کو پست کر لیا تو پھر خدا تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اگر یہاں پر کوئی یہ بات کہے کہ یہ جو اجر عظیم والی بات ہے یہ تو امام بخاری نے ذکر کی ہے، جو روایت ہے سورہ حجرات کے تحت میں، جو روایت ہے 4846 میں، وہ ثابت بن قیس کے بارے میں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو اسباب ہوتے ہیں، اسباب وہ متکرر ہوتے ہیں لیکن حکم کبھی متکرر نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اسباب متکرر ہیں، یہ شیخین کے بارے میں بھی ہے، یہ ثابت بن قیس کے بارے میں بھی ہے۔ تو یہاں اسباب متکرر ہیں لیکن حکم ایک ہے۔ ثابت بن قیس نے بھی، انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں تو ہلاک ہو گیا کہ میری آواز بلند ہوتی، کیونکہ وہ آپ اونچا بولتے تھے، اونچا سنتے تھے۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آواز بلند ہوگی میں تو جہنمی ہو گیا۔ فرمایا نہیں، تو بہترین زندگی گزارے گا، پھر تو شہادت کی موت پائے گا، پھر تو جنتی ہوگا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کہتے تھے کہ کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو وہ ثابت بن قیس کو دیکھے۔ اب یہاں بھی ان کی بھی آواز بلند ہوئی، شیخین کی بھی آواز بلند ہوئی، اور ثابت بن قیس فرد واحد ہیں۔ لہم میں ہم جو ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی ہے، اور جمع کا اطلاق اگر ما فوق الواحد پر بھی کیا جائے تو دو افراد بنتے ہیں، تو ثابت بن قیس کے ساتھ ان کو ایک اور فرد کو ذکر کرنا پڑے گا۔ اور اگر اپنے عموم کے ساتھ دو کے اوپر جمع کا اطلاق کیا جائے، 3 سے 10 تک قلت آگے کثرت، تو 3 سے اگر جمع کا اطلاق کیا جائے تو پھر شیخین 2 بنتے ہیں، تیسرے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے ہیں۔ تو لہٰذا لہم مغفرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت سنائی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میری آواز بلند نہیں ہوگی۔ اسی طرح شیخین نے بھی یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہماری آواز بلند نہیں ہوگی۔ تو لہم مغفرۃ واجر عظیم میں امام بخاری ہی فرماتے ہیں کہ لہم مغفرۃ واجر عظیم میں شیخین بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ان الذین ینادونک ہے وہ تو اقرا بن حابس اور ساتھ میں 3 اور اشخاص ہیں، ان کے بارے میں ہے۔ کوئی بھی اسباب نزول اٹھا کر پڑھیے، اس میں آپ کو یہ بات مل جائے گی۔ یہ میرے پاس امام واحدی کی اسباب النزول ہے، اس میں پڑھ دیتا ہوں۔ ان الذین ینادونک، یہ 301 ترجمہ بے ہیں اور 757 حدیث نمبر حدیث پاک ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون کے تحت روایت کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں قال سمعت زید بن ارقم یقول، کہ ہم نے حضرت زید بن ارقم کو فرماتے ہوئے سنا، کہتے ہیں کہ لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مقدسہ میں تھے، تو وہ حجرہ کے باہر کھڑے ہو کر کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں دینے لگے۔ فانزل اللہ تعالی، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت پاک نازل فرمائی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اب وہ کون لوگ تھے کہ جو باہر سے آوازیں دیتے تھے؟ وکان فیہم، اور وہ یہ تھے الاقرع بن حابس، عیینہ بن حصن، زبرقان بن بدر اور قیس بن عاصم۔ یہ 4 اشخاص تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ کے باہر کھڑے ہو کر آوازیں بلند کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، اور خدا تعالیٰ نے ان کے بارے میں آیت پاک نازل فرمائی تھی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اور یہ اس وقت اقرع بن حابس مسلمان نہیں ہوئے تھے، خدا نے اس وقت فرمایا اکثرهم لا یعقلون۔ تو لہٰذا یہ جو روایت ہے یہ شیخین کے بارے میں یہ نازل نہیں ہوئی، بلکہ یہ اقرع بن حابس اور ان کے ساتھ جو 3 اشخاص اور تھے ان کے بارے میں یہ آیت پاک نازل ہوئی ہے۔ لہذا تحریف قرآنی یہ فتنہ کرتا ہے، اور تحریف قرآنی کر کے جو عوام الناس ہیں ان کے ذہنوں کو بھٹکاتا ہے۔ تو عوام الناس سے گزارش ہے کہ اس فتنے سے خود کو بچائیں۔ اور ساتھ میں یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ ان الذین ینادونک پہ یہ زور دیتا ہے اور یہاں سے شیخین کو مراد لیتا ہے۔ بندہ ناچیز یہ بات عرض کرتا ہے کہ اثنا عشری کی جتنی بھی ذریت، جو بھی اس کو تیاری کروا کے یہ آیتیں ڈھونڈ کے اور ساتھ میں بٹھا کر اس کو تیار کر کے سامنے بٹھاتا ہے، وہ ساری کی ساری ذریت ان الذین ینادونک میں جو ندا کرنے والے ہیں وہاں سے کسی اہل سنت کی کتاب سے شیخین نکال کر دکھا دے، تمام کی تمام ذریت کو یہ چیلنج ہے۔ اور یہ جو آئے دن کہتے ہیں جی مناظرہ کرو، وہ اس بات کا جواب لے دیں اس رافضی سے، اس تبرعی سے، اس اثنا عشری سے
کہ ینادونک میں جو ندا ہے اس سے مراد شیخین ہو یا شیخین نے حجرہ مقدسہ کے باہر کھڑے ہو کر آوازیں بلند کی ہوں. کوئی ایک روایت اہل سنت کی کتاب میں سے دکھا دے, لیکن ایسا کبھی ہو سکتا نہیں. ہاں اپنی کتابوں سے جو مرضی دکھائے, اور ان کی کتابیں حجت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ان کے بڑے تھے کہ جب انہوں نے اختلاف کرنا شروع کیا ہے تو ہمارے جو اہل سنت کے بزرگ تھے وہ اگر فرماتے تھے کہ فلاں شیعہ راوی سے تم روایت لے لو تو پھر ان سے روایت لی جاتی تھی, ورنہ علماء اہل سنت کے فرمائے بغیر تو کوئی ان سے روایت نہیں لیتا تھا. تو پھر تفسیر اور حدیث کی کتابیں کیسے ان سے لی جاتی؟ ہاں جن سے ہمارے محدثین فرما دیتے کہ ہاں اس سے روایت لے لو, جیسے امام بخاری ہیں, امام مسلم ہیں, ہاں ان سے روایت لے لو, تو پھر جب محدثین فرماتے تو پھر ان سے روایت لی جاتی تھی. اگر ہمارے محدثین اعتماد نہ کرتے تو کوئی ان سے ایک روایت بھی نہیں لیتا تھا. تو یہ جس سے سوال ہوتا ہے کہ شیخین کے بارے میں اہل بیت اطہار کے جو ایسا تم کہتے ہو, اہل بیت اطہار نے بھی ایسا کہا. ہماری شیعوں کی کتابیں بڑی پڑی ہیں اس بات کے, تمہاری شیعوں کی کتابوں کی کیا حیثیت ہے؟ تمہارا تو مذہب ہی شیخین کے تعصب سے شروع ہوتا ہے, تعصب پہ ختم ہوتا ہے. تو تم میں تو شروع میں تعصب بھرا ہوا ہے, تو بتاؤ کہ جب تم میں شروع میں ہی تعصب بھرا ہوا ہے تو تمہاری جو روایتیں ہیں کہ پہلے تو ویسے ہی قبول نہیں ہوتی تھی, تو جب متعصبانہ روایت ہوگی وہ تو کیسے قابل قبول ہوں گی؟ تو لہٰذا یہ رافضی تبرعی ان کو پہچاننے کہ یہ فتنہ ہے کہ جو بالخصوص ملک پاکستان میں عقائد, نظریات اور شکوک و شبہات, احادیث کی کتابوں اور قرآن کی آیات میں شکوک و شبہات ڈالنے کے لیے یہ بھیجا گیا ہے. اور یہ کوئی آج کا فتنہ نہیں ہے, یہ اس کے آباء و اجداد یہودیہ بڑی دیر پہلے سے یہ کام کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو ان فتنوں کو پہچاننے کی اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.